السلام علیکم ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک نئی ویڈیو لے کر آئی ہوں جو گناہ ہم کرتے ہیں اس کے سزا کے متعلق۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرض پڑھنے کے بعد عام طور پر ہماری طرف منہ کر کے بیٹھتے اور پوچھتے کہ آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرو۔ راوی نے کہا اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعبیر اللہ کو جو منظور ہوتی بیان فرماتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے مطابق ہم سے پوچھا کیا آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہم نے کہا کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور مجھے زمین مقدم کی طرف لے گئے اور وہاں سے عالم بالا کی مجھ کو سیر کرائی۔ وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ہمارے کچھ ساتھیوں نے شاید عباس بن فضیل اسکاتی نے بن موسیٰ بن اسماعیل سے اس طرح روایت کیا ہے، لوہے کا آکڑا تھا جسے وہ بیٹھے والے کے جبڑے میں ڈال کر اس کے سر کے پیچھے تک چیر دیتا، پھر دوسرے جبڑے کے ساتھ بھی اسی طرح کرتا تھا۔ اس دوران میں اس کا پہلا جبڑا صحیح اور اپنی حالت پر آ جاتا اور پھر پہلے کی طرح وہ اسے دوبارہ چیرتا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے ساتھ کے دونوں آدمیوں نے کہا آگے چلیں۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے تو ایک ایسے شخص کے پاس آئے جو سر کے بل لیٹا ہوا تھا اور دوسرا شخص ایک بڑا سا پتھر لیے اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس پتھر سے وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر کو کچل دیتا تھا۔ جب وہ اس کے سر پر پتھر مارتا تو سر پر لگ کر وہ پتھر دور چلا جاتا اور وہ اسے جا کر اٹھا لاتا۔ ابھی پتھر لے کر وہ واپس بھی نہیں آتا تھا کہ سر دوبارہ صحیح ہو جاتا، بالکل ویسا ہی جیسا پہلے تھا۔ واپس آ کر وہ پھر اسے مارتا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ ان دونوں نے جواب دیا ابھی اور آگے چلیں۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے تو ایک تنور جیسے گڑھے کی طرف چلے جس کے اوپر کا حصہ تو تنگ تھا لیکن نیچے سے خوب کشادہ۔ نیچے آگ بھڑک رہی تھی۔ جب آگ کے شعلے بھڑک کر اوپر اٹھتے تو ان میں جلنے والے لوگ بھی اوپر اٹھ آتے اور ایسا معلوم ہوتا کہ اب وہ باہر نکل جائیں گے، لیکن جب شعلے دب جاتے تو وہ لوگ بھی نیچے چلے جاتے۔ اس تنور میں ننگے مرد اور عورتیں تھیں۔ میں نے اس موقع پر بھی پوچھا کہ یہ کیا ہے، لیکن اس مرتبہ بھی جواب یہی ملا کہ ابھی اور آگے چلیں۔ ہم آگے چلے۔ اب ہم خون کی ایک نہر کے اوپر تھے۔ نہر کے اندر ایک شخص کھڑا تھا اور اس کے بیچ میں ایک شخص تھا جس کے سامنے پتھر رکھا ہوا تھا۔ نہر کا آدمی جب باہر نکلنا چاہتا تو پتھر والا شخص اس کے منہ پر اتنی زور سے پتھر مارتا کہ وہ اپنی پہلی جگہ پر چلا جاتا، اور اسی طرح جب وہ نکلنے کی کوشش کرتا وہ شخص اس کے منہ پر پتھر اتنی ہی زور سے پھر مارتا کہ وہ اپنی اصلی جگہ پر نہر میں چلا جاتا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ابھی اور آگے چلیں۔ چنانچہ ہم اور آگے چلے اور ایک ہرے بھرے باغ میں آئے جس میں ایک بہت بڑا پیڑ تھا۔ اس پیڑ کے جڑ میں ایک بڑی عمر والے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ کچھ بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ پیڑ کے قریب ہی ایک شخص اپنے آگے آگ سلگا رہا تھا۔ وہ میرے دونوں ساتھی مجھے لے کر اس پیڑ پر چڑھے۔ اس طرح وہ مجھے ایک ایسے گھر میں لے گئے کہ اس سے زیادہ حسین اور خوبصورت اور بابرکت گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس گھر میں بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے سبھی قسم کے لوگ تھے۔ میرے ساتھی مجھے اس گھر سے نکال کر پھر ایک اور پیڑ پر چڑھا اور
اور دوسرے گھر میں لے گئے جو بہت ہی خوبصورت اور بہتر تھا۔ اس میں بھی بہت سے بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم لوگوں نے مجھے رات بھر خوب سیر کرائی، کیا جو کچھ میں نے دیکھا اس کی تفصیل بھی بتلاؤ گے؟ انہوں نے کہا، ہاں، وہ جو آدمی کا جبڑا یوں لوہے کے آکڑے سے پھاڑا جا رہا تھا تو وہ جھوٹا آدمی تھا جو جھوٹی باتیں بیان کیا کرتا تھا۔ اس سے وہ جھوٹی باتیں دوسرے لوگ سنتے تھے۔ اس ایک جھوٹ بات دور دور تک پھیل جایا کرتی تھی۔ اس کو قیامت تک یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ جس شخص کو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا تھا تو وہ ایک ایسا انسان تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا تھا، لیکن وہ رات کو پڑا سوتا رہتا تھا، دن میں اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ اسے بھی یہ عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور جسے آپ نے تنور میں دیکھا تو وہ زناکار تھے، اور جس کو آپ نے نہر میں دیکھا وہ سود کھانے والا تھا، اور وہ بزرگ جو پیڑ کے جڑ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے آس پاس والے بچے لوگوں کے نابالغ اولاد تھی۔ اور جو شخص آگ جلا رہا تھا وہ دوزخ کا داروغہ تھا، اور وہ گھر جس میں آپ پہلے داخل ہوئے جنت میں عام مومنوں کا گھر تھا، اور یہ گھر جس میں آپ اب کھڑے ہیں شہیدوں کا گھر ہے۔ اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میرے ساتھ میکائیل ہیں۔ اچھا، اب اپنا سر اٹھاؤ۔ میں نے جو سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز ہے۔ میرے ساتھیوں نے کہا، یہ آپ کا مکان ہے۔ اس پر میں نے کہا، پھر مجھے اپنے مکان پر جانے دو، ابھی آپ کی عمر باقی ہے، آپ نے پوری نہیں کی۔ اگر آپ وہ پوری کر لیتے ہیں اپنے مکان میں آ جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1386۔ تو ناظرین، آپ سب کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔